اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَإِنَّمَا يَتِمُّ الرَّهْنُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْأَقْوَى لِلْآيَةِ وَالرَّوَایَا۔ رہن کا جو عقد ہے یہ جو ہے وہ تمام ہوگا۔ تمام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازم کیسے ہوگا کہ جب اس میں کیا ہوگا جی، جو عین مرہون ہے، عین مرہونہ جیسے کہتے ہیں، وہ کیا دے دیں جی، مرتہن کے قبضے میں دے دیں۔ مرتہن کون ہے؟ رہن کو لینے والا۔ دینے والا کون ہے؟ راہن ہے۔ راہن کیا کرے گا؟ اقباض کرے گا نا، اگلے کے قبضے میں دے گا۔ تو قبض کون کرے گا؟ مرتہن کرے گا۔ یعنی جب مرتہن اس چیز کو قبض کر لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تو پھر رہن مکمل ہو جائے گا۔ یعنی مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لازم ہو جائے گا۔ پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ جو عقد رہن لازم ہوتا ہے وہ طرفین کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ راہن کی طرف سے ہوتا ہے۔ راہن یعنی جو رہن دینے والا ہے وہ اس کو فاسخ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جو مرتہن ہے، جو لینے والا ہے، اس کی پھر مرضی ہے کہ وہ اس عقد رہن کو فاسخ کر دے، تو اس کے کیا اختیار میں ہے۔ تو اب یہاں پہ صورتحال کیا ہوگی کہ بھئی آپ نے تو کہا ہے کہ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ راہن کی طرف سے لازم ہونے کے لیے جو ایک اور ہمیں جز چاہیے، وہ جز کیا ہے؟ قبض بھی ہے، کہ راہن کیا ہے؟ اقباض کر دے، وہ چیز مرتہن کے قبضے میں دے دے اور مرتہن لے لے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ عقد جو ہے تمام ہوگا، عقد کی تمامیت ہے، یعنی اس کا جو لزوم ہے اس کے جو ہے وہ دو سبب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک خود عقد ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ قبض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّمَا يَتِمُّ الرَّهْنُ، اور رہن کیا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے، بالقبض، قبض کے سبب سے۔ اور یہ کیا ہے؟ الاقویٰ، اقویٰ نظریہ یہی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقویٰ نظریہ یہی ہے کہ قبض کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، اور دو یہاں پہ شہید ثانی نے جو ہے وہ دلائل ذکر کیے ہیں شہید اول کو کیا سپورٹ کرنے کے لیے۔ پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور دوسری کیا روایت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ رہن کا ذکر ہوا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 283 نمبر آیت ہے، کہ جس کے اندر یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ، اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کاتب نہ ملے، لکھنے والا، تمہارا ایگریمنٹ لکھنے والا نہ ملے، قرضہ بھی کیا لینا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرہان مقبوضہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے جی؟ رہان رکھنا ہے، رہن رکھنا ہے، لیکن رہن کی صفت کیا لگائی؟ مقبوضہ ہو، یعنی وہ بھی اگلے کے کیا قبضے میں دیا جا چکا ہو۔ اب اس آیت سے استدلال کیا گیا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ بھئی رہن کی جو صفت بیان کی قرآن مجید نے وہ مقبوضہ سے بیان کی، کہ رہن کیا ہوتا ہے؟ مقبوضہ ہوتا ہے۔ بس جب رہن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہوگی مقبوضہ والی، تو وہ رہن کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لہذا رہان فقط ہو گئی کون سا؟ کہ جس کی صفت کیا ہو؟ مقبوضہ والی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے شہید اول کس بات کے قائل ہوئے کہ رہن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ قبض کے ذریعے سے۔ تو یہ کیا آ گئی ہمارے سامنے؟ آیت آ گئی۔ اور روایت بھی ہے محمد بن قیس کی امام باقر علیہ السلام سے، کہ جس میں یہ جملے تھے کہ لا رہن الا مقبوضاً، مفہوم حصر جسے ہم کہتے ہیں، کہ رہن ہوتا نہیں ہے سوائے کیا؟ مقبوض کے۔ یعنی جو پہلا مفہوم ہے وہ مفہوم وصف ہو جائے گا قرآن مجید کی آیت سے، کہ فرہان مقبوضہ، رہان موصوف اور مقبوضہ اس کی صفت۔ مفہوم وصف سے استدلال کریں گے کہ اگر مقبوض یعنی صفت قبض اگر ختم ہو جائے گی تو رہان بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یعنی وصف کے منتفی ہونے سے موصوف کا جو حکم ہے وہ منتفی ہو جائے گا۔ اور دوسرے میں ہم کس سے استدلال کریں گے؟ مفہوم حصر سے استدلال کریں گے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اصول مظفر میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی قبض سے کیسے لازم ہوتا ہے، کہ ومعنی عدم تمامیت ہی بدون ہی، اس کا کیا معنی ہے کہ رہن مکمل نہیں ہوگا، تام نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا، کس کے بغیر؟ قبض کے بغیر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کونہ جزء السبب ہے، کہ کون القبض جزء السبب ہے، کہ قبض کیا ہے؟ ایک سبب کا جز ہے۔ کون سا سبب؟ جو عقد کو لازم قرار دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ قبض ہے،
ٹھیک ہے جی. اب یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی عقد کا لزوم اور تمامیت کہاں سے آ گئی بھئی؟ ٹھیک ہے، راہن بھی کیا لازم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، لزوم ہی من قبل الراہن، کیونکہ یہ جو راہن ہے یہ لازم ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ راہن کی طرف سے. مرتہن کی طرف سے جائز ہوتا ہے، راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے. تو چونکہ یہ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے لزوم کے اسباب ہوں گے. تو اس اسباب کا ایک جز ہمارے پاس کیا ہے جی؟ قبض ہے. اچھا جی، قل قبض فی الہبۃ بنسبت المتہب. اچھا، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، ہبہ کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہبہ میں بھی تمامیت اور لزوم کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہے نا، جس اشکال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمامیت بمعنی لزوم، کہ لزوم کا تعلق عقد راہن سے کیسے بنتا ہے بھی؟ راہن تو کیا لازم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جواب دیا کہ لزوم ہی من قبل الراہن، کہ بھئی عقد راہن لازم ہے لیکن کس کی طرف سے ہے؟ راہن کی طرف سے لازم ہے. لہذا راہن کی طرف سے جب لازم ہے تو اس لزوم کے اسباب ہیں. تو ایک سبب تو وہی عقد راہن ہو گیا، دوسرا سبب ہمیں کیا چاہیے جناب علی؟ یہاں پہ قبض چاہیے. اچھا، تو کیا اس طرح کی اور بھی کوئی ہمارے پاس مثال ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل مثال ہے. ہبہ کی کیا مثال ہے؟ ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بغیر عوض کے کوئی چیز کیا دے دینا. ٹھیک ہے، ہبہ غیر معاوضہ کہتے ہیں. ہبہ معاوضہ تو لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہبہ غیر معاوضہ ہوتا ہے وہ کیا لازم نہیں ہوتا. لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے کسی کو گفٹ دیا ہے نا، تو اگر وہ گفٹ موجود ہے اپنی عین کی شکل میں تو وہ اس سے جب بھی چاہے واپس لے سکتا ہے، معاملہ کیا فسخ کر سکتے ہیں. تو ہبہ میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عقد جائز ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر قبض ہو جائے تو واہب کی طرف سے تو یہ جائز ہی رہے گا، لیکن جو متہب ہے، متہب کیا ہے؟ قبول کرنے والا، ہبہ کو قبول کرنے والا، اس کی طرف سے یہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ایک بندے نے اگر کسی کا گفٹ قبول کر لیا اور اس سے کوئی مال لے لیا، اب وہ قبول کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ واپس لے جاؤ، میں نے جو قبول کیا تھا تمہارا گفٹ اس کو کیا کرتا ہوں؟ ختم کرتا ہوں. اگلا کہے گا بھائی نہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ معاملہ ہو چکا، اگر میں خود فسخ کروں گا تو فسخ کروں گا، آپ کو یہ معاملہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ آپ قبض کر چکے ہیں. قبض کرنے کے بعد متہب کے لیے کیا معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. تو لہٰذا کیا ہے، جس طریقے سے یہاں راہن کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور عقد راہن لازم ہے کس کی طرف سے؟ راہن کی طرف سے. اسی طریقے سے عقد ہبہ لازم ہے کس کی طرف سے؟ متہب کی طرف سے. اور جس طریقے سے راہن کی طرف سے عقد راہن لازم کب ہوتا ہے؟ کہ جب قبض ہو جائے، مرتہن کیا کر لے؟ قبضے میں لے لے. اسی طریقے سے ہبہ میں متہب کی نسبت سے یہ لازم کب ہوگا؟ ہبہ متہب کی نسبت سے، کہ جب کیا ہو جائے؟ قبض ہو جائے. کل قبض فی الہبۃ، جیسے کہ قبض ہبہ میں ہے کس کی نسبت سے؟ بنسبت للمتہب. بنسبت للمتہب قبض کیا ہے؟ یعنی قبض کیا ہے؟ جزء سبب ہے. قبض جو ہے وہ لزوم کا ایک سبب ہے، لیکن لزوم کا سبب کس کی نسبت سے ہے؟ متہب کی نسبت سے ہے. تو لہٰذا یہاں بھی جو ہے وہ عبارت مختصر ہے، مطلب کیا ہے؟ وسیع ہے. تو اس کی کیا ہے؟ آپ وضاحت کریں گے، دونوں کو کیا ہے؟ پہلے ایک جیسا بنائیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میں تکرار کر دیتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے کہ راہن اور ہبہ دونوں میں کیا ہے؟ جواز بھی ہے اور لزوم بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن راہن میں جو لزوم ہے وہ راہن کی طرف سے ہے، اور ہبہ میں جو لزوم ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ متہب کی طرف سے ہے. اور جو دونوں کا لزوم ہے وہ مکمل نہیں ہوگا بغیر قبض کے، یعنی لزوم کے اسباب میں سے ایک سبب کیا؟ قبض ہے. تو راہن میں بھی جب قبض ہوگا تو وہ راہن کی نسبت سے لازم ہو جائے گا، اور ہبہ میں جب قبض ہوگا تو وہ متہب کی نسبت سے کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک ہو گیا. وقیلہ، ایک قول کیا ہے کہ یتمو، کہ راہن جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے، بدون القبض، بغیر قبض کے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ اصل عدم قبض ہے. ہمیں شک پڑ گیا کہ حل یشترط لتمامیت الرہن القبض اولا، کہ کیا قبض جو ہے وہ راہن کے مکمل ہونے کے لیے لازم ہوئی شرط ہے؟ شرط نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ قبض کے اوپر ہمیں دلیل چاہیے. جب تک دلیل نہیں ہوگی تو ہم اصل کیا کریں گے؟ کہ اصل عدم شرط رکھیں گے. اصل ہم کیا کہیں گے؟ کہ اصل عدم قبض ہے. اصل یہ ہے کہ قبض ہونا شرط نہیں ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. اصل عدم اشتراط القبض، اصل عدم اشتراط القبض یوں کہہ دیں.
اچھا، ہم نے کہا کہ بھئی اس اصل کی طرف آپ کب جائیں گے جب قبض کے اوپر آپ کے پاس دلیل نہ ہو. ہم دلیل تو اوپر دے چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے روایت ہمیں پیش کی تھی، کس کی روایت تھی جی؟ محمد بن قیس کی. اس کی تو سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. وہ سند ضعیف ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن قیس جو ہے وہ ایک محمد بن قیس ضعیف ہے اور ایک محمد بن قیس کیا ہے؟ قابل اعتماد ثقہ ہے. دو بندوں کا مشترک ہو گیا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پہ محمد بن قیس کیا کون سا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا سند کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. ایک ایسا بندہ آ گیا جو مشترک ہے ضعیف اور کس میں جی؟ ثقہ میں. ثقہ اور غیر ثقہ میں مشترک ہے. اچھا دوسرا جی، چلیں یہ تو حدیث کا آپ نے کہہ دیا. آیت کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آیت میں آپ نے استدلال کس سے کیا تھا؟ مفہوم وصف سے کیا تھا. فرحانم مقبوضہ کے جملے تھے وہاں پہ. تو مفہوم وصف کے بارے میں تو اصول مظفر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وصف کے منتہی ہونے سے جو حکم ہے وہ منتفی ہو جائے، سنخ حکم منتفی ہو جائے، اس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. لہذا ریحان کا جو وصف ہے مقبوض والا، قبض والا، یہ قبض اگر منتفی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ریحان کا حکم ہے صحیح ہونے والا، لازم ہونے والا، بالکل ہی کیا منتفی ہو جائے کہ اب جو ہے وہ رہن مکمل ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مفہوم وصف ہے آپ نے استدلال کی آیت میں. تو ہم یعنی یہ عبارت کیسے بنے گی؟ للأصل، اور آگے کیا کہیں گے؟ وضعف سند الحدیث و مفہوم الوصف فی الآیت. مفہوم کا کس کے اوپر ہوگا؟ اسی سند حدیث کے اوپر ہوگا. یعنی حدیث کی سند بھی ضعیف ہے اور جو آیت کا مفہوم وصف ہے وہ بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک اور بات، دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ مفہوم وصف کو مان بھی لیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی مفہوم وصف ضعیف نہیں ہوتا، مفہوم وصف بھی کیا ہوتا ہے؟ قوی ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو آیت ہے یہ رہن کی شرط کو بیان ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی، آیت جو ہے وہ رہن کے لازم ہونے کے لیے شرط قبض کو بیان ہی نہیں کر رہی. وہ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ آیت فقط بندوں کو رہنمائی دے رہی ہے. وہ رہنمائی کیسے دے رہی ہے کہ بھئی آپ دیکھیں سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندہ مسافر ہے جس سے کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایگریمنٹ لکھنے کے لیے بندہ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو اس زمانے میں چلتے تھے ایگریمنٹ لکھنے والا. اب وہاں پہ آپ اگر اس کو قرضہ دے رہے ہیں تو پھر کیا، کیسے؟ وہ بندہ تو سفر کر جائے گا، اب وہ قرضہ آپ کا کیسے پلٹائے گا اور آپ کیسے پورا کریں گے؟ تو لہٰذا شریعت نے رہنمائی دی کہ اگر آپ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے رہن لے لیں، اور رہن بھی کیا اپنے قبضے میں لے لیں، کیونکہ سفر کی بات ہو رہی ہے نا. تو اگر آپ رہن اپنے قبضے میں نہیں لیں گے تو آپ کو اس بات کا جو ہے وہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا کہ میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آیت میں باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کی شرط ذکر کی گئی. کون سی شرط ذکر کی گئی؟ کہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا. ان چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو رہن کے اندر قبض کو ثابت کیا نام ہے شرط قرار دے رہے ہیں، تو وہ شرط کیا آپ فقط سفر کی حالت میں قرار دے رہے ہیں یا سفر کے علاوہ بھی شرط قرار دے رہے ہیں؟ سفر کے علاوہ بھی شرط قرار دے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں جو بات ہو رہی ہے وہ سفر کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب سفر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سفر کے حالات کی وجہ سے انسان کو فقط رہنمائی کر رہا ہے کہ بھئی تم اگر اطمینان حاصل کرنا چاہو تو اطمینان حاصل کرنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم رہن ایسے والا لو کہ جس کو تم اپنے کیا قبضے میں لے لو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس آیت کا تعلق جو ہے وہ رہن کے لیے قبضے کی شرط کو بیان کرنے سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انسان کو رہنمائی دے رہا ہے ایک قسم کی کہ تم اس طریقے سے کر لیا کرو تو تمہارا مال کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. اب اس طریقے سے کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ آیت ارشاد اور نصیحت کے باب سے ہے، نہ کہ جو ہے وہ وجوب کے باب سے ہے یا کسی چیز کو لازم قرار دینے کے باب سے ہے. تو حکم ارشادی اور ہوتا ہے اور حکم مولوی اور ہوتا ہے، اور اس کو اصول مظفر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارشاد فقط نصیحت ہوتی ہے اور جو وجوب ہوتا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو لہٰذا رہن کے اندر آیا مقبول شرط ہے اور واجب ہے یا واجب نہیں ہے، آیت اس وجوب کو بیان ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ اشتراط الرہن، ٹھیک ہے، یہ اشتراط القبض، ہاں اشتراط القبض ہے نا، وہ اشتراط القبض بالسفر فیہا، کہ قبض کی جو ہے وہ شرط رکھی گئی ہے بالسفر فیہا، کہ آپ سفر جو ہے وہ کر رہے ہوں. اشتراط القبض فیہا یعنی پھر ریحان ہو جائے گا نا.
ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے اگرچہ، لیکن ان کی مراد کیا ہے؟ ریحان میں. یعنی و اشتراط القبض بالسفر فیہا، اشتراط القبض فیہا یعنی پھر رہنے، کہ رہن میں جو ہے وہ قبض کی شرط ہے. یہ شرط کس کے ساتھ ہے؟ بالسفر، سفر کے سبب سے ہے. وعدم الکاتب، اور کاتب نہ ہونے کی صورت میں. یعنی قبض کو جو ہے وہ ضروری قرار دینا رہن میں سفر کی وجہ سے اور عدم کاتب کی وجہ سے. یرشدو، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. کس بات کی رہنمائی کرتا ہے؟ کہ علاقوں نے ہی للارشاد، کہ یہ جو قبض ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ارشادی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیریں صحیح پلٹیں یا کچھ اور پلٹانا چاہیں گے؟ صحیح ہیں. علاقوں نے اشتراط القبض للارشاد، کہ قبض کی جو شرط ہے وہ ارشاد کے لیے یعنی نصیحت کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے وہ قبض کو بطور شرط کے یا بطور وجوب کے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہے. اچھا، وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی ارشاد کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے. کون سی تائید ہوتی ہے؟ دو ایسے مطالب ہیں کہ جس کے شہید اول بھی کہہ لیں. وہ کیا ہے؟ کہ کون استدامت ہی لیست بشرطن، کہ قبض کا جو ہے وہ دائمی ہونا. ٹھیک ہے، قبض کا دائمی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو رہن ہے وہ مرتہن کے ہاتھ میں باقی رہے، اس سے واپس نہ لے لیا جائے، یعنی وہ واپس نہ دے دے. قبض کا جو ہے وہ دائمی ہونا لیس بشرطن، وہ کیا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ قبض کو شرط مانتے ہیں تو یہ قبض شروع میں بھی شرط ہونا چاہیے اور بعد میں بھی شرط ہونا چاہیے نا. رہن کے صحیح ہونے کے لیے، رہن کے لازم ہونے کے لیے آپ نے کیا کہا جی؟ قبض شرط ہے. تو وہ کون سا قبض شرط ہے؟ جو فقط 1 منٹ کے لیے ہو یا وہ ہمیشہ کے لیے قبض اس کے ساتھ کھڑا رہے. ٹھیک ہے، تو شرط اور مشروط کا کیا قانون ہے ہمارے پاس؟ کہ شرط ہوتی ہے تو مشروط باقی رہتا ہے نا. شرط ختم تو مشروط ختم. لو کان القبض شرطا للرہن، اگر قبض کیا رہن کے لیے شرط ہوتی تو فانتفاء شرط کیا ہوتا؟ فانتفاء شرط یقتضی انتفاء الرہن. تو شرط کا منتفی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ رہن منتفی ہو جائے، رہن باطل ہو جائے. لیکن شہید اول سے علماء سے پوچھیں کہ اگر جو ہے وہ یہ قبض ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، مرتہن کیا اس چیز کو واپس کر دے، تو کیا یہ رہن ختم ہو جائے گا؟ عقد رہن ہی ختم ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، عقد رہن ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عقد رہن کیسے ختم ہوتا ہے؟ کہ جب وہ عقد رہن کو ختم کرے گا. ابھی اس نے رہن کے عقد کو ختم نہیں کیا، اس نے فقط کیا کیا ہے کہ وہ جو چیز تھی اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا. قبضے میں لینے کے بعد کہا کہ چلیں یہ تم اپنے پاس رکھو، لیکن یہ رہے گا رہن. رہے گا رہن کیا مطلب؟ کہ تم اسے بیچ نہیں سکتے، تصرف نہیں کر سکتے، یہ چیز نہیں لگائے گا نا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ قبض تو ختم ہو گیا. جب قبض ختم ہو گیا تو رہن کیوں نہیں ختم ہوا بھائی؟ آپ تو قبض کو کس کے لیے شرط قرار دے رہے تھے؟ رہن کے لیے شرط قرار دے رہے تھے. ابھی ہم نے رہن کو، ابھی ہم نے کیا کیا؟ قبض کو ختم کیا ہے. واضح ہے؟ تو یہ اس بات کی تائید ہے کہ قبض جو ہے وہ شرط ہی نہیں ہے رہن کے لیے. اگر شرط ہوتا تو اس کے ختم ہونے سے رہن کیا ہو جاتا؟ باطل ہو جاتا. وَيُؤَيِّدُهُ، یعنی اس کی تائید کرتا ہے. کس بات کی تائید کرتا ہے؟ کہ یہ جو آیت میں ہے فقط ارشاد کے لیے بیان ہوا ہے، نہ کہ جو ہے وہ شرط بیان ہوئی ہے. قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے رہن کے لیے. کیا بات تائید کرتی ہے؟ کہ کون استدامت ہی، کہ اس قبض کا دائمی ہونا، ہمیشہ تک رہنا، لیست بشرط، یہ شرط نہیں ہے. جب اس کا دوام شرط نہیں ہے تو خود یہ اصل میں بھی کیا شرط نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اصل میں شرط ہوتا تو پھر اس کا دوام بھی کیا ہوتا؟ شرط ہوتا. کیوں؟ کیونکہ شرط جب تک باقی رہتی ہے تو مشروط تب تک کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. بل قبض الرہن، بل قبض المرتہن، بل قبض المرتہن آگے کیا جملہ کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمارے حاشیے میں کیا لگائے گا یہاں پہ؟ بل قبض الرہن لیست بشرطن، یوں ہو جائے گا. بلکہ خود مرتہن کا قبض کرنا ہی شرط نہیں ہے. پہلے کیا کہا؟ کہ مرتہن قبض کر لے لیکن دائمی طور پہ اسے اپنے قبضے میں رکھے، یہ شرط نہیں ہے، یعنی دوام شرط نہیں ہے. بل سے کیا کی ترقی کی؟ کہا کہ دوام تو چھوڑیں، بلکہ خود مرتہن کا اپنے قبضے میں لینے کی کیا شرط نہیں ہے کہ وہ خود قبض کرے. کیوں؟ لجواز توکیل ہی الراہن فیہ، کیونکہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ وکیل بنا دے. کس کو جی؟
راہن کو وکیل بنا دے کس میں؟ فی ہے فی القبض، قبض میں کیا اسے وکیل بنا دے. یعنی اب صورتحال کیا ہوئی کہ مرتہن نے تو خود قبضے میں لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے کیا کہا، راہن کو کہا کہ تمہارے پاس مال پڑ رہے، تم کیا میری طرف سے کیا ہے قبضے میں کر لو. تو جب وہ مال راہن کے پاس ہے، راہن سے اٹھ کے مرتہن کے پاس آئے ہی نہیں ہے، پھر بھی عقد رہن ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریحان کے اندر جو مقبوضہ کی شرط لگائی گئی ہے وہ کیا ہے، حکم ارشادی ہے کہ سفر کی وجہ سے رہن کو تم اپنے پاس رکھ لو. لیکن اگر تم سفر میں نہیں ہو تو رہن کو اپنے پاس رکھنا ضروری ہی نہیں ہے، وہ راہن کے ہاتھ میں بھی کیا رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہذا اقوا، شہید ثانی کیا فرماتے ہیں، ہذا اقوا، ہذا سے کیا مراد ہے، ہاں کہ جو قبض ہے وہ رہن کے لیے شرط نہیں ہے، یہ اقوا ہے. شہید اول کیا کس کو اقوا کہہ رہے تھے، قبض کا جو شرط ہونا وہ کیا ہے، اقوا ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ قبض کے ساتھ رہن کا تمام ہونا، رہن کا لازم ہونا، یہ اقوا ہے. اور شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں جی، قبض نہ ہونا کیا ہے، اقوا ہے، یعنی قبض کی شرط کا نہ ہونا اقوا ہے. اچھا جی. وعلا اشتراطی، بہرحال وعلا اشتراطی اس نظریے کی بنیاد پہ کہ اگر قبض کیا ہو شرط ہو، اگر قبض کو شرط مان لیا جائے شہید اول کو. اب ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، فلو جن الراہن، راہن کیا ہو گیا، مجنون ہو گیا، عقل ختم ہو گئی، او ماتا یا مر گیا، او اغمی علیہ یا کیا ہے وہ بے ہوش ہو گیا، کومے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ہوش ہی نہیں آ رہا. او رجع فیہ قبل اقباضہ، یا راہن نے کیا رجوع کر لیا، کس میں جی، راہن میں رجوع کر لیا. راہن کیا کوئی فسخ کر دیا، ہم کہیں گے وہ تو راہن کی طرف سے کیا لازم تھا، کیسے ختم کیا، کہتے ہیں قبل اقباضہ. راہن اقباض نہیں کیا، راہن نے وہ چیز ابھی دی نہیں ہے، ابھی فقط ان کا عقد ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اس نے ابھی تک مال اٹھا کے دیا نہیں ہے. مال اس کے قبضے میں دینے سے پہلے ہی راہن نے کیا کیا، رجع فیہ، اس راہن میں کیا رجوع کر لیا، کہا کہ میں جو ہے وہ یہ راہن دیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اب کیا آپ کہیں گے، کہتے ہیں باطل الرہن، رہن کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ رہن کے لازم ہونے کے لیے اور اس کے تمام ہونے کے لیے شرط کیا تھی، قبض شرط تھی. تو اب اگر قبض ہوا نہیں ہے اور قبض ہونے سے پہلے رہن یا تو خود ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یا رہن کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو رہن ختم ہو گیا یا رہن ختم ہو گیا قبض سے ہونے سے پہلے، تو گویا کہ یہ عقد ابھی ہوا ہی نہیں ہے. جب ہوا ہی نہیں ہے تو پھر باطل رہن کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس کی شرائط کیا پوری نہیں ہوئی. کما ہوا شان العقود الجائزہ، جیسے کہ کہے تمام عقود جائزہ کی یہی شان ہے کہ عند عروض هذا الاشیاء کے تمام عقود جائزہ میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ عقد کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر عقد لازم ہو تو پھر یہ ختم نہیں ہوتا. عقد لازم ہے تو اگلا بندہ رجوع ہی نہیں کر سکتا نا، رجوع کرتا رہے پھر بھی وہ لازم رہتا ہے، یا اگلے کے مرنے سے ہی وہ ختم نہیں ہوتا، وارثوں کے گلے پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اگلی حکومتوں کو گلے پڑتا ہے. وقیلا، اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ لا یبطلو. ابھی کیا کہا کہ بھئی آپ اگر قبض کو شرط قرار دیتے ہیں تو قبض سے پہلے رہن کیا ہوگا، جائز ہوگا. جب یہ رہن جائز ہوگا تو جائز کا کیا تقاضا ہے کہ اگر جو ہے وہ راہن مر جائے، مجنون ہو جائے، تو وہ جائز کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ دوسرے بندے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وارثوں کو کہ بھئی ہمارا تو عقد بیع ہوا تھا، ان کے عقد بیع ہوا تھا تو ختم بھئی، ٹھیک ہے، ابھی کوئی اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. لیکن قیلہ والا کیا کہتا ہے کہ لا یبطلو، کہ بھئی اس کے مرنے کے بعد یہ عقد باطل نہیں ہوگا، عقد باقی رہے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ لے لزوم ہی من قبل الراہن ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ راہن کی طرف سے لازم ہے. بھئی راہن کی طرف سے تو لازم رہتا ہے چاہے وہ اقباض کرے یا نہ کرے. فکان کا لازم مطلقاً، پس یہ عقد رہن کیا ہے، اس کی طرح ہے کہ جو مطلقاً لازم ہوتا ہے. مطلقاً کیا مطلب، یعنی من الطرفین، یہ فقط راہن کی طرف سے لازم ہے. تو یہ راہن کی طرف سے لازم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا حکم بھی اسی کی طرح ہو گیا کہ جو مطلقاً کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. بس یہ باطل نہیں ہوگا. باطل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فیقوم ولیہ مقامہ، اب راہن ختم، راہن مر گیا، مجنون ہو گیا یا بیہوشی میں چلا گیا، تو اب اس کا جو ولی ہے وہ کس کی جگہ پہ کھڑا ہوگا، راہن کی جگہ پہ کھڑا ہوگا. لیکن یراعی ولی المجنون مصلحتہ، لیکن جو مجنون کا ولی ہوتا ہے اس کے لیے اضافی شرائط ہیں روایات میں
کہ جو اس کا ولی ہے وہ ایسا کام کرے کہ جس میں مجنون کی کیا ہو، مصلحت ہو. ولیکن یراعی ولی المجنون ہے کہ مجنون کا جو ولی ہے وہ رعایت کرے مصلحت ہو. کس کی مصلحت کو؟ مجنون کی مصلحت کا وہ خیال رکھے. وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے مجنون کا کیا ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. فإن کان الحظ، حظ کسے کہتے ہیں؟ مصلحت. اگر مصلحت اس بات میں ہو کہ فی الزام ہی، کہ وہ کیا رکھے جی، ران کو کیا رکھے جی، لازم رکھے. یعنی بأن یکون شرطا فی بیع یتضرر بفسخہ اقبضہ والا ابطلہ. بأن یکون شرطا، اچھا دیکھیں راہن کی طرف سے لازم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ راہن اسے فسخ نہیں کر سکتا نا. جی تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ راہن کی جگہ پہ آ گیا تو کیا یہ فسخ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، فسخ کرنے کی یہاں پہ بات نہیں ہے. یہاں پہ بات کس کی ہے؟ قبض و اقباض کرنے کی ہے. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے قبضے میں دے، یا اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے؟ فإن کان الحظ، یعنی اگر مصلحت اس بات میں ہو کہ فی الزام ہی، فی الزام ہی کیا مطلب؟ یعنی فی الزام رہن، کہ یہ رہن کو لازم رکھے. ٹھیک ہے، بلکہ نہیں، فی الزام ولی، یعنی ولی کیا رکھے؟ الزام قرار دے، ضروری قرار دے. کس کو ضروری قرار دے؟ یعنی رہن کو کیا ضروری قرار دے. یعنی بأن یکون شرطاً، یعنی یہ رہن شرط ہو فی بیع، یعنی ایک ایسی بیع میں یتضرر بفسخہ ہی، کہ جس بیع کے فسخ ہونے سے نقصان پہنچتا ہو. تو اقبضہ ہو، تو پھر وہ ولی کیا کرے گا؟ اقبضہ ہو، وہ جو رہن ہے وہ اگلے کے کیا قبضے میں دے دے گا. والا، اگر یہ مصلحت نہ ہوئی، یعنی اگر مصلحت اس کے الزام میں نہ ہوئی تو اب طلع ہو، تو وہ اس رہن کو کیا کر دے گا؟ باطل کر دے گا. اچھا پہلے ہم اس مطلب کو سمجھ لیتے ہیں کہ بیع میں کیسے شرط ہوتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ لازم ہوتا ہے اس کو پورا کرنا. بیع سے مراد یہاں پہ بیع نسیہ لے لیں، ادھار والی بیع. کسی نے جو ہے وہ گھوڑا خریدا، ٹھیک ہے جی، حصان، گھوڑے کے حصان کہتے ہیں نا، فرس جو ہے وہ خریدا کسی سے، اور کہا کہ میں اس کے جو پیسے ہیں سمن کب دوں گا؟ بعد سنہ کے بعد دوں گا. تو اب سمن کیا ہو گئی؟ دین ہو گئی نا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بائی ہے، بیچنے والا ہے، اس نے اس دین کے اوپر کس کا مطالبہ کر لیا؟ رہن کا مطالبہ کر لیا. اور رہن کا مطالبہ اس طرح سے اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بیع ہی تبھی کروں گا کہ جب آپ مجھے کیا دیں گے؟ سمن جو ادھار والی ہے، دین والی ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ رہن دیں گے. کہ آپ یہ جو ہے وہ گھر کیا ہے مجھے فرض کریں رہن کے طور پہ دیں گے. ٹھیک ہے، تب میں آپ سے بیع کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اس بات کو کیا قبول کرتا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں کہ بیع مشروط ہو گئی ہے کس کے ساتھ؟ رہن کے ساتھ. اب یہ جو راہن کا ولی ہے، اگر یہ اس رہن کو باطل کرتا ہے، یعنی اسے کیا ہے زمین اس کے حوالے نہیں کرتا، تو وہ کیا کر دے گا؟ بیع کو فسخ کر دے گا. اگر بیع فسخ ہو جائے گی تو گھوڑا واپس کرنا پڑے گا. گھوڑا واپس کرنا پڑے گا تو اس سے نقصان کس کا ہو جائے گا؟ مجنون کا نقصان ہوگا. کہ اچھا خاصا اس سے گھوڑا مل رہا تھا سواری کے لیے، وہ اس کے اوپر جاتا تھا علاج وغیرہ کی خاطر، اب وہ گھوڑا بھی کیا نکل جائے گا. تو یہاں پہ مصلحت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جو ولی ہے یہ اس رہن کو کیا باطل نہ کرے. اور اگر بالعکس ہو، کیا مطلب؟ کہ خود اس بیع کے باطل کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم کہیں گے بھئی اس کی زمین الٹا بچ جائے گی مجنون کی، ٹھیک ہے، گھوڑے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ اس رہن کو باطل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ جو استدلال ہے نا، اس میں مشکل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے تو نیچے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فسخ اسے کر دے. تو راہن کیا اس کو فسخ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے فسخ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے اوپر کیا آ جائے گا؟ اشکال آ جائے گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے اور وہ بھی کیا ہے قبض سے پہلے لازم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فسخ سے جائے وہ کیسے کر رہا ہے. اور دوسرا ہم کیا کہیں گے کہ وہ یضعف ہو، کہ آپ کی اس بات کو ضعیف قرار دیا جائے گا. کس لیے؟ کہ بأن لزومہ للقول بہ
کہ اگر عقد رہن کے لازم ہونے کے قول کو اپنا بھی لیا جائے تو مشروط بالقبض، تو اس کا لازم ہونا کس کے ساتھ مشروط تھا؟ قبض کے ساتھ مشروط تھا۔ تو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ راہن کی طرف سے لازم ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں یہ لازم ہے، لیکن یہ لازم ہونے کی شرط کیا تھی؟ قبض ہی نا، قبض ہوگا تو لازم ہوگا نا۔ تو ابھی تک قبض ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ راہن کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا۔ قبل الاقباض وہ کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا۔ جب قبل الاقباض وہ مجنون ہو گیا تو اب یہ عقد رہن لازم ہی نہیں تھا۔ جب لازم ہی نہیں ہے تو وہ تو اسے کیا کر سکتا ہے؟ فسخ کر سکتا ہے، باطل ہو جائے گا۔ وہ لازم ہی نہیں تھا تو عقد جائز کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی عقود جائزہ ہیں وہ موت کے بعد، مجنون کے بعد اور اغوا کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ بندہ فسخ کرے یا فسخ نہ کرے، فقط جو عقد لازم ہے وہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور اس کی نسبت سے کیا بات آتی ہے؟ فسخ کرنے کی کیا بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بنے گا وَيُضَاعَفُ، یعنی اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ بِأَنَّ لُزُومَهُ لِلْقَوْلِ بِهِ، کہ اس کا جو لازم ہونا ہے اگر اس کے آپ قائل بھی ہو جائیں تو مشروط بالقبض، تو یہ کس کے ساتھ مشروط رہے گا؟ قبض کے ساتھ مشروط رہے گا۔ فَقَبْلَهُ، پس قبض سے پہلے جائز مطلقاً، یہ مطلقاً کیا جائز ہے؟ مطلقاً جائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راہن اور مرتہن دونوں کی طرف سے کیا ہے؟ یہ مطلقاً کیا جائز ہے۔ فَيَبْطُلُ، پس یہ باطل ہو جائے گا۔ کیسے باطل ہو جائے گا؟ مرنے کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے۔ فَيَبْطُلُ یعنی بالعوارض، یعنی یہ جو عوارض اوپر ذکر کیے ہیں ان کی وجہ سے کیا یہ باطل ہو جائے گا۔ کل ہبت ہے، جیسا کہ ہبہ ہوتا ہے قبلہ قبل القبض، قبض سے پہلے جیسے ہبہ باطل ہو جاتا ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو اگر یہ باطل ہو گیا تو پھر فسخ وغیرہ کی بات ہی نہیں ہوگی۔ لہذا فسخ وغیرہ کی بات کب آتی ہے؟ کہ جب یہ لازم ہو۔ لازم ہونے کی صورت میں اگر یہ بندہ مر جاتا ہے تو وہاں پہ شریعت کا کچھ قانون ہے اور فقہا کی یہ بحث ہے کہ جو اس کا ولی ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ اس حق کو باقی رکھے یا اس حق کو کیا کرے؟ ختم کر دے، جب لازم ہوگا پہلے سے۔ اگر پہلے سے لازم نہیں ہے تو وہ تو باطل ہو گیا نا، پھر ولی کی بات ہی نہیں آئے گی۔ اچھا جی، وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ، وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ، ذَلِكَ کیا مطلب کہ اگر یہی عوارض موت، جنون اور اغما والے عارض ہو جاتے ہیں کس کو؟ مرتہن کو، یعنی مرتہن کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ مرتہن کیا ہو جاتا ہے؟ مجنون ہو جاتا ہے۔ فَأَوْلَى بِعَدْمِ الْبُطْلَانِ، تو زیادہ سزاوار ہے کہ آپ کیا کہیں کہ عقد رہن باطل نہیں ہوگا۔ لو قیل بہ سما، سما کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں پہ سما ظرف ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا مطلب؟ راہن کی نسبت سے۔ ہاں، لو قیل بہ، لو قیل بعدم البطلان سما، سما کیا مطلب؟ بالنسبت للراہن، کہ اگر آپ راہن کی نسبت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باطل نہیں ہوتا، یہ قیل والا قول یہی کہہ رہا تھا نا کہ لا یبطل۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں راہن کی نسبت سے کہ اس کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہیں گے کہ مرتہن کے مرنے سے تو بدرجہ اولا کیا یہ باطل نہیں ہوتا۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ وجہ الاولویت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، وجہ الاولویت کیا ہے کہ راہن کی نسبت سے جب لازم تھا تو کیا ہے؟ باطل نہیں ہوا، تو مرتہن کی نسبت سے کیا ہے؟ جائز ہے، تو یہ بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا۔ اس میں وجہ اولویت کیا بنتی ہے؟ لازم ہی نہیں ہے کب سے پہلے۔ لوکیل ابھی کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب یہی ہے کہ اس میں اولویت کی وجہ کیا ہے؟ چلیں، ولو عارض ذالک جو ہے وہ پھر ہم کیا ہے کل کرتے ہیں دوبارہ ویسے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیا مطلب شروع ہو رہا ہے آگے بھی اسی پہرے میں کیا ہے دقیق چیزیں ہیں کافی۔ اللہم صلی علی محمد۔